فرانس کا ایک ٹیچر، اسکول کا ٹیچر، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے میرے نبی کے خاکے بنا بنا کر کے دکھا رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کی شکایت بھی ہوئی آلریڈی، یہ اچانک نہیں ہوا یہ سب کچھ، اس کی شکایت ہوئی انتظامیہ سے، ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو ایک نوجوان چیچن کا، جس کا نام عبداللہ بتایا گیا، وہ اپنی بھاوناؤں پر قابو نہیں پایا، اٹھا، اس نے قتل کر دیا، مار ڈالا۔ جو ٹیچر خاکے بنا رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ معاملہ اس کا پرسنل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے جو سٹینڈ لیا وہ وقت کا اس کا تقاضا تھا، اس نے سٹینڈ لیا اور مار دیا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، کیا اس عبداللہ چیچنیا کو، شیشانی کو چھوڑ دیا گورنمنٹ نے؟ اسی وقت پولیس نے گولیوں سے بھون دیا، اس عبداللہ کو بھی ختم کر دیا۔ اب میں یہ جو ہمارے ہاں بھونکتی ہے میڈیا، ان تک یہ بات پہنچاؤں گا۔ یہ پورے کے پورے مسئلے کو ڈائیورٹ کر کے یہاں ڈیبیٹ کر رہے تھے، 8-10 دن تک اسی پر بکواس کرتے رہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بات ایک ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کی تھی، ختم ہو گئی۔ اس نے اس کو مارا، اس کو تم نے مارا، ختم کر دینا چاہیے نا، بات تو ختم کر دینا چاہیے۔ ہوا کیوں تھا یہ بھی معلوم ہے، اس نے خاکے بنائے، اس نے مارا، چلو اس نے مارا تو تم نے بخشا تھوڑی نہ ہے، پولیس نے اس کو بھی مار دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب اس ٹیچر کی حمایت میں جس نے خاکے بنائے تھے، غلط کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایک سیکولر آدمی سے بھی میں پوچھوں گا، جس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس سے بھی میں پوچھوں گا، چھیڑا کس نے تھا؟ اسے کیا ضرورت تھی رسول پاک کی ذات کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ اسے معلوم ہے یہ سینسیٹی کتنی ہے اس کے اندر، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے پورے مسلمان کتنے جذباتی، اسے معلوم ہے کیوں چھیڑا۔ اس نے غلطی کی تھی، مارا گیا، اور جس نے مارا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن حکومت فرانس اب اس کے بیچ میں کودتی ہے، فرانس کا صدر اس کے درمیان آتا ہے، اور وہ اس ٹیچر کی حمایت میں، کہ اس کو ایک ٹیررسٹ نے قتل کر دیا، اور ہم ٹیررسٹ کے مقابل میں اس کو شردھانجلی پیش کرتے ہیں کہ اس کو یہ ٹیچر ہو۔ ان کے قول کے حساب سے یہ مظلوم مارا گیا، اس لیے انہوں نے اس کو ہیرو بنا کر کے اس کے خاکے بلڈنگوں پر لگائے، اور جو اس نے اپنی زندگی میں نبی کی توہین کرنے کے لیے جو خاکے بنائے تھے اسٹوڈنٹس کے درمیان، اب گورنمنٹ نے فرانس کی اپنی حکومت کے جو ادارے ہیں پوری بلڈنگ پر حضور کے خاکے لگاتی ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، عام آدمی کر رہا تھا ٹھیک ہے، لیکن حکومت کا صدر، پریزیڈنٹ اگر اجازت دے، میرے عزیزوں، پارلیمنٹ کے اوپر اگر کسی چیز کی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے کہ نہیں؟ ہائی کورٹ پر اگر کوئی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے کہ نہیں؟ راج بھون پہ اگر کوئی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے؟ یہ گورنمنٹ بلڈنگیں ہیں، فرانس کی گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر میرے نبی کی شان میں پوری توہین آمیز خاکہ بنا کر کے انہوں نے لگا دیا، کہا جس کو جو کرنا ہے کر لو، ہم بھی خاکے بناتے ہیں۔ اب یہاں پر میں فلسفہ سمجھاتا ہوں، جو بات میں نے پہلے کہی، یہ اپنے آپ کو بہت سیکولر کہتے ہیں، ظالموں تم سیکولر نہیں ہو، شدت پسند ہو، تم شدت پسند ہو، کٹر واد ہو تم لوگ۔ اگر ایک عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کو مارا تھا تو تم اسی کو پکڑتے، اس کو ہی سزا دیتے، اور آلریڈی تم نے دے دیا، لیکن اس کے ایک قتل کی بنیاد پر تم 180 کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرو گے، پوری دنیا کے نبی کی توہین کرو گے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سیکولرزم ہے۔ جس نے کیا اسی کے ساتھ تم کو سزا کا معاملہ کرنا چاہیے تھا۔ میرے عزیزو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک کوا تمہارے گھر سے بوٹی اٹھا کر کے لے گیا تو تم سارے کووں کو ختم کرنے کا اعلان کرو گے؟ ایک بلی تمہارے گھر میں آ کر دودھ پی گئی تو کیا پوری دنیا بھر کی بلیوں کو زہر دے دو گے؟ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو میں تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔
اگر عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کا قتل کیا تھا تو اسی کو سزا دو، تمہارے حساب سے اسی کو سزا دیتے، اور دے بھی دیا، تم نے گولیوں سے بھون دیا۔ لیکن یہ کیا کہ پوری دنیا میں جو آباد مسلمان ہیں 180 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، 180 کروڑ مسلمان، 1.25 ارب مسلمانوں کے جذبات سے تم نے کھیلا، ان کے نبی کی توہین کی۔ اس لیے آج ہم نے فرانس کے خلاف سخت ایکشن لیا، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، جب یہاں ہندوستان میں پروٹیسٹ ہونے لگے اس کے خلاف، اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ، ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے لگے، تو اس میں بیچ میں ہماری میڈیا کود گئی۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ٹویٹ ہوا کہ ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہماری آج زندگی ہے میرے، ایک بات سمجھ کر کے چلو، تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں کودنے کی؟ اگر انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر ہو، کچھ بھی ہو، یہ جب ایشو پوری دنیا کے مسلمانوں کا آ گیا، اور ہندوستان میں خود 25 کروڑ مسلمان ہیں، تمہیں ان کی بھی بھاوناؤں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ تم اگرچہ ہمارا ساتھ نہ دیتے، کم از کم اس میں خاموشی تو اختیار کر لیتے۔ نہیں، لیکن حکومت وقت پر بیٹھا ہوا درندہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کا حامی نہیں ہوں، ان کا دشمن، یہ بتانے کی کوشش کیا انہوں نے۔ اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ، میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں، تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجمع میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے، اتنا سخت کر دیا ہے۔ خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے ہیں، الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی ہیں۔ یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں، آزاد ہوں، میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا، جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے میرا انجام معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں۔ 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا، آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اپنی زندگی کی فکر کرو، تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا، میں نے جواباً یہی کہا، اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا، جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائیں تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے۔ کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں، تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی، اسی ملک میں ہم، جس ہندوستان میں ہم ہیں، اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا، اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا، رنگیلا رسول۔ کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا۔ 25 کروڑ مسلمان، ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں، بہت سارے سیاست میں بھی ہیں، لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے، مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا۔ اکا دکا ہوں گے، الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا، یہ میرا میسج یاد رکھنا۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی، نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو۔ تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو، لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں، میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ اقبال نے سچ کہا،
بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوست گر بہ او نہ رسیدی تمام بول حبیس. اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے, یہی دین ہے پورا تیرا. اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو, ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات آئی ہے قرآن میں, میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے, آپ کو حیرت ہونی چاہیے. ایک مکہ والوں نے جب یہ کہا ودع رب محمد محمدا, محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی, 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی. تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات. جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے نبی کے چہرے کی قسم, چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے, ان کی زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا. اے نبی, نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, بلکہ اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنائی ہے.